اس کا جو حیدرآباد جو دکن کا جو اس کا نسخہ ہے جو اویلیبل ہے کمپیوٹر پر بھی، تو اس نسخہ پورا کا جو طبع ہوا ہے حیدرآباد دکن سے 1422 ہجری میں، یعنی سن 2000 میں جو دوسری بار چھپا ہے، پہلی بار 1422 میں چھپا، اس کے صفحہ 6 پر آگے چل کے انہوں نے، بلکہ اس کے صفحہ 6 سے پہلے شروع میں انہوں نے لکھ دیا اس کو، یہ ساری اس کے آگے چل کے تفصیل دی ہے، خود بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ آج تک نہیں لکھا گیا تھا، صفحہ 9 پر بیان کیا، صفحہ 9 پر یہ قبول توبہ گستاخ رسول کا اور اس کے تمام مسائل پر، اس میں جا کے انہوں نے پھر مینشن کر دیا کہ میں نے اس کو تفصیل سے اپنے رسالے میں، جس کو میں نے سمیتہ تنبیہ الغلاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، اس میں ذکر کیا، اور پھر وہ اصل رسالہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو ہم کوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو رسالہ یہ بھی رسائل ابن عابدین میں سے ہے، دوسرا رسالہ ہے عقود و رسم المفتی۔ اب اس وقت جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بحث اس چیز، اب میں تیسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں باقاعدہ، نفس موضوع کی طرف۔ دو چیزیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں نے جو ماحولیاتی پس منظر ہے اس کا تذکرہ کیا اور تاریخی۔ اب نفس موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی بار، اور اب موجودہ صورتحال میں بھی یہ ہے کہ اصل موضوع کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اور وہ واجب القتل ہے یا نہیں، اس موضوع پر تو سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس موضوع کو فتووں اور تقریروں میں درمیان میں لے آنا یہ خلط مبحث ہے اور علمی خیانت ہے کہ کوئی گستاخ رسول کو تحفظ دینا چاہے، من شک فی کفرہ و عذابہ و قتلہ فقد کافر، من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد کافر، جس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی وہ کافر ہو گیا اور اس کی سزا قتل ہے۔ من شک فی قتلہ و کفرہ و عذابہ فقد کافر، جس شخص کو گستاخ رسول کے کافر ہونے اور اس کی سزا کے قتل ہونے میں شک ہو وہ بھی کافر، کہ یہ نص صریح سے ثابت ہے، قرآن سے، سنت سے، آقا علیہ السلام کے عمل سے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے تعامل سے، امت کے اجماع قطعی سے۔ لہذا اس مسئلہ پر تو سرے سے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، اور 1400 سال میں ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور مذاہب اربعہ میں اگر اختلاف رہا ہے تو وہ 3 مذاہب عام طور پہ ایک طرف، مالکیہ، شوافی اور حنابلہ ایک طرف، اور مذہب حنفی امام اعظم ایک طرف، بعض ان مسائل پر ان کا اختلاف رہا ہے، ان کا ویو لبرل رہا ہے زیادہ، مگر نفس مسئلہ پر امام اعظم سمیت اور احناف کے ائمہ سمیت نفس مسئلہ پر، اصل مسئلہ پر کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ یہ اختلاف کبھی نہیں ہوا کہ جو حضور کی گستاخی کا مرتکب ہو وہ کافر ہے یا نہیں، علی الاطلاق کافر، اس کی سزا کیا ہے، سب کا اتفاق ہے کہ قتل، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی اور کسی مسلمان کی ہو بھی نہیں سکتی۔ سو آج بھی مسئلہ یہ نہیں، لہذا اگر کوئی اس چیز کا انکار کرے صریحاً تو پھر تو آپ کہیں کہ گستاخ رسول کی حمایت کر رہا ہے اور گستاخی رسول کو تحفظ دیا جا رہا ہے، یہ عاشقان رسول کے ساتھ نہیں گستاخان رسول کے ساتھ ہیں۔ یہ جملے اس وقت بنتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے، یا گستاخی رسول معاذ اللہ کفر نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے کلمات پر، کسی ایک شخص نے جو کچھ کہا اس کے کلمات کو بغور جب مطالعہ کریں، تحقیقاً، تنقیحاً، فقیہانہ انداز کے ساتھ، جب ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ علمی طریقے سے جب آپ اس کا مطالعہ کریں، غور کریں، تو مسئلہ یہ ہے اس کا تعین کرنا کہ یہ کلمات گستاخی کے ذیل میں آتے ہیں یا نہیں۔
یہ کلمات گستاخی شرعن بنتے ہیں یا نہیں، بس یہ ہے۔ اب اس میں کوئی ایک کہہ سکتا ہے بے شرعن یہ گستاخی بنتے ہیں، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ شرعن جو گستاخی اور اہانت کی تعریف ہے اس میں کسی لحاظ سے بھی اس تعریف میں نہیں آتے، گستاخی نہیں بنتے۔ اگر دو میں یہ اختلاف ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی گستاخ رسول نہیں ہے۔ یہ اس کے اطلاق کی بحث ہے کہ فلاں شخص کے کلمات شرعی پیمانے کی روح سے گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان دو میں سے کسی ایک رائے کا رکھنے والا گستاخ رسول نہیں بن سکتا۔ اب اس پر ہم آگے پورے دلائل، انہی پر تو پورا وقت آگے صرف کرنا ہے، ممکن ہے دوسرا وقت بھی لگانا پڑ جائے۔ اس پر میں کل ائمہ کو کوٹ کروں گا، کتب بھری پڑی ہیں جنہوں نے نمونے دیے ہیں کلمات کے کہ کیسے کیسے کلمات ہیں جن پر گستاخی کے لفظ کا یا حکم کا اطلاق ہوگا اور وہ واجب القتل بنے گا، اور کون سے وہ کلمات ہیں کہ جو دیکھنے میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سننے میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر ائمہ فقہاء نے کہا کہ یہ مختلف ہی ہے، یہ گستاخی کے ذیل میں نہیں آتے، ان کی سزا قتل نہیں ہوگی، سزائے قید ہوگی، یا چھوڑ دیا جائے گا، یا کوڑے مار دیے جائیں گے، یا چھوٹی موٹی تعذیب کر دی جائے گی، مگر یہ حد کے لیے نہیں ہے، واجب الحد نہیں۔ تو پوری 1400 سال میں ائمہ فقہاء کا مختلف کلمات پر اور لوگوں کے مختلف اقوال پر اختلاف رہے ہیں تحقیق اور تنقیح میں، اور کسی ایک نے اگر کہا ہے کہ یہ گستاخی میں نہیں آتا، واجب القتل نہیں، تو کسی دوسرے قاضی یا امام نے اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ کفر ہے تو اس نے اسے کبھی کافر نہیں بنایا، گستاخ نہیں بنایا۔ یہ علمی دائرے ہیں اختلاف کے الگ الگ۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ تکفیر بنتی ہے، بعض ایسے ہو سکتے ہیں جس میں تذلیل بنتی ہے، تذلیل یعنی کسی پہ آپ کہہ سکتے ہیں کافر ہے، کسی پہ آپ کہیں گے کہ اس سے کفر ثابت نہیں ہوتا، ضلالت گمراہی ثابت ہو جاتی، کفر ثابت نہیں ہوگا تو واجب القتل نہیں بنے گا، تذلیل ہو سکتی ہے، آپ اسے کہیں گے گمراہ ہے۔ یہ فقہا کی اصطلاحات ہے۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جس پر تفسیق ہوتی ہے، آپ اس پر، اس قول پر، اس اعتقاد پر، اس عمل پر فسق کا فتویٰ دیتے ہیں، تفسیق کرتے ہیں، تکفیر نہیں کرتے، تضلیل بھی نہیں کرتے۔ بعض اقوال پر تجہیل کا قول ہوتا ہے، آپ اس کو جاہل کہتے ہیں، بے سبب جہالت ہے۔ پھر بعض امور میں جہالت کو عذر مانتے ہیں، بعض امور میں نہیں مانتے، یہ پھر آگے اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض امور میں خطا کا قول کرتے ہیں کہ یہ اس کا کہنا خطا ہے، غلطی ہے، اس پر تعدیب کر دی جاتی ہے، جھڑک دیا جاتا ہے۔ بعض امور میں ترجیح ہوتی ہے کہ یہ دو الگ قول ہیں، پھر ترجیحاً کیا کہنا چاہیے، ترجیح کیا ہے، راجح قول کیا ہے، مرجوح کیا ہے، اس کو گستاخی سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے۔ جب تنقیح کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو ترجیح کس رائے کو دی جائے۔ ایک کا قول راجح ہے، ایک کا مرجوح ہے، اس پہ کبھی کفر اور کبھی مرتد اور کبھی گستاخ اور عاشقان رسول کی جنگ نہیں بنتی۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے ان تمام امور میں امتیاز مٹا دیا ہے، بسبب جہالت، بسبب تعصب و عناد، بسبب عدم تحقیق، ذوق علم و تفقہ کا نہیں رہا، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دین آ گیا ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری میں آتی حدیث ارشاد فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا دین کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 ہے، کتاب العلم، کتاب العلم، اور حدیث متفق علیہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے گا کہ قیامت کے قریب لوگوں کے سینوں میں سے علم چھین کے نکال لے، نہیں، بلکہ علم قبض کر لے گا، علم اٹھا لے گا۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اس دنیا سے علم اٹھ جائے گا،
کس طرح کے علماء اٹھا لیے جائیں گے، جو صحیح علماء ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اس دنیا سے. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤساء جہالا، حتیٰ کہ جب صحیح اہل علم وارثان علم اٹھ جائیں گے، صحیح علماء اٹھ جائیں گے. وہ میں آپ ان صحیح علماء کی تعریف بھی دیتا ہوں آپ کو امام ابن عابدین کے قول سے. ابن عابدین کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب وہ صحیح علماء اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا دنیا سے تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤساء جہالا، فرمایا کہ عامت الناس جاہلوں کو پکڑ کے اپنا دینی رہنما بنا دیں گے. جو جاہل ہوں گے وہ ان کے علماء اور دینی رہنما بن جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے دینی رؤساء. آپ خود دیکھ لیں جو اس وقت تحریک میں جو چل رہے ہیں اور جو پیش ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ذاتی طور پہ، اور آپ بھی جانتے ہوں گے. کئی ایسے ہیں جنہوں نے دین اور شریعت کی الف بے جیم تک بھی نہیں پڑھی ہوئی. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، لیڈ کرنے والے ٹھیکیدار، فتوے لگانے والے کفر اور ارتداد کے اور شریعت کے علمبردار اور پورے دین کے نمائندے بننے ہوئے جو تحریکیں چل، ان میں سے کئی، سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے کئی جو بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایک کتاب الصرف اور علم النحو کی کتاب تک نہیں پڑھی ہوئی. صرف و نحو یا منطق کا ایسا غوجی تک نہیں پڑھا ہوا. چرتھالوی اور عبد الرحمان امرتسری کے اردو کے رسالے تک نہیں پڑھے ہوئے. بس اسکول کالج کے 10 12 14 جماعتیں کی ہیں یا کم کی ہیں. بس مذہبی گھرانوں سے تعلق ہے یا مذہبی ذوق ہے، اللہ خیر صدا. الف بے نہیں پڑھا دین کا. اور کئی ان میں بقایا ایسے ہیں جنہوں نے مدارس میں کچھ پڑھا ہے، امامت اور خطابت کے قابل ہو گئے ہیں، اپنا روزگار چلا رہے ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، لوگوں کی نماز پڑھاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، صبح و شام بچوں کو پڑھاتے ہیں، حضور کی امت کی دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کو اجر عطا کرے، ان کی وجہ سے دینی شاعر قائم ہے. مگر کو مفتی اور فقہا نہیں ہیں. وہ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں. چند ایک